یہ ہے ابو دھابی، UAE کا کیپٹل اور دنیا کا سب سے پاورفل اور امیر شہر۔ نارملی جب بھی UAE کا نام آتا ہے لوگوں کے دماغ میں دبئی کا نام آ جاتا ہے، وہی اونچی اونچی بلڈنگ، لیوش ہوٹلز اور لگژری ریسٹورنٹس۔ ابو ظبی کو موسٹلی لوگ اتحاد ایئر لائن کی وجہ سے جانتے ہیں۔ یہ ہیں شیخ محمد بن زاید ال نہیان، یہ ہیں ابو ظبی کے رولر اور UAE کے پریزیڈنٹ اور گلف کے سب سے پاورفل یعنی امیر پولیٹیشین لیڈر۔ شیخ محمد بن زاید اصل میں کون ہے، یہ اتنے پاورفل کیسے ہوئے، اور وہ کیا چیز ہے جس نے ابو ظبی کو اتنا پاورفل بنا دیا کہ چاہے ویسٹرن ہو، عرب ورلڈ ہو، ایشین ورلڈ ہو، چائنا، ایون کہ ہر کوئی ابو ظبی سے تعلق بنا کے رکھنا چاہتا ہے۔ ابو ظبی کی ہسٹری کی بات کریں تو 18ویں صدی سے پہلے یہاں پر کسی بھی ہیومن سیولائزیشن کے کوئی سائنس نہیں ملتے تھے۔ ہاں، پر ابو ظبی کے آس پاس کا ریجن بہت امپورٹنٹ تھا، یہاں پر چھوٹے چھوٹے قبیلے آباد تھے۔ اس وقت اس سارے ریجن میں سب سے بڑا قبیلہ بنیاس آباد تھا۔ بنیاس کے اندر بھی 20 چھوٹے چھوٹے قبیلے تھے، ان میں سے ایک قبیلہ الفلاسی تھا، اور یہ وہی قبیلہ ہے جس سے النہیان اور المختوم فیملیز بلونگ کرتی ہیں۔ 1761 میں الفلاسی قبیلے کے کچھ لوگ تازہ پانی کی تلاش میں یہاں آئے اور یہاں پر آ کر سیٹل ہو گئے، اور آج اسی ایریے کو ابو ظبی کہتے ہیں۔ اس وقت ان کی سب سے بڑی اکانومی مچھلی پکڑنے اور سمندر سے موتی نکالنے تک ہی محدود تھی۔ یہ لوگ سمندر میں غوطے لگاتے اور موتی نکال کر لاتے، اور پھر یہ موتی ایران اور انڈیا کی مارکیٹ میں بھیجے جاتے۔ ممبئی میں اس وقت دنیا کی سب سے بڑی مارکیٹ تھی، جہاں پر موتی پالش کرنے کے بعد یورپ اور ترکی کے کچھ ایریاز میں بھیجے جاتے۔ بس اسی پر ان لوگوں کا گزر بسر ہو رہا تھا، اور حالات اوورآل اتنے اچھے نہیں تھے۔ ریگستان میں کچھ اگتا تو تھا نہیں، اسی لیے ابو ظبی کی پاپولیشن بہت کم رہی۔ ایون کہ 20ویں صدی کے سٹارٹ میں ابو ظبی کی پاپولیشن 6000 تک تھی، اور اسی زمانے میں ابو ظبی کو ایک اور دھچکا لگا جب جاپان نے ہائی کوالٹی کے آرٹیفیشل پرل بنانا شروع کر دیے، اور نتیجتاً ابو ظبی کی پرل انڈسٹری بھی بالکل ختم ہو کر رہ گئی۔ حالات بہت خراب ہو چکے تھے اور غریبی نے ہر طرف ڈیرے ڈالنا شروع کر دیے تھے۔ یہ حالات صرف ابو ظبی کے نہیں بلکہ دبئی، عجمان، شارجہ، سعودی عربیہ کے بھی ایسے حالات ہی تھے۔ 1938 میں ایک بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ آیا جب سعودی عرب میں آئل ڈسکور ہوا، اور پھر پوری دنیا کا فوکس سعودی عرب کی طرف ہو گیا، اور پھر ساتھ ہی کچھ ویسٹرن کمپنیز نے ابو ظبی میں بھی آئل ڈسکوری کا کام شروع کر دیا، اور پھر 1958 میں ابو ظبی میں بھی آئل ڈسکور ہو گیا، لیکن اس کے بعد بھی ابو ظبی کے حالات بہتر نہیں ہوئے۔ پھر 1966 میں شیخ زاید بن سلطان ابو ظبی کے رولر بن گئے، اور یہی گلف کا ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ یہی وہ شخص ہیں جنہوں نے گلف کو اس مقام تک پہنچایا، اور اسی لیے انہیں والد الامہ یعنی کہ فادر آف نیشن کہا جاتا ہے۔ انہوں نے دوبارہ سے آئل ڈسکوری کا کام شروع کروایا۔ شیخ زاید ایک بہت ہی براڈ ویژن کے مالک تھے، انہیں اس بات کا علم تھا کہ اگر اس سارے ریجن کو آگے بڑھانا ہے تو ان سارے سٹیز کو یونائٹڈ ہو کر رہنا پڑے گا، کیونکہ سب سے زیادہ آئل ابو ظبی میں ہی ڈسکور ہوا تھا، اور اب برٹش بھی یہ فیصلہ کر چکے تھے کہ وہ اب ان سارے عرب کنٹریز سے نکل کر چلے جائیں گے، کیونکہ وہ اب ان پر رول نہیں کر سکتے تھے۔ اور پھر شیخ زاید کی موجودگی میں ایک نیا ریجن عمل میں آیا جسے آج ہم UAE کے نام سے جانتے ہیں، جس میں ابو ظبی، دبئی، شارجہ، عجمان، القوین اور فجیرہ شامل تھے۔ پھر ایک ہی سال کے بعد 1972 میں راس الخیمہ بھی اس میں شامل ہو گیا۔ ابو ظبی اس نئے کنٹری کا کیپٹل بن گیا، اور شیخ زاید بن سلطان ال نہیان اس ملک کے پہلے پریزیڈنٹ بن گئے۔ شیخ زاید نے سب سے پہلے بیسک ضروریات پر پیسے لگانا شروع کر دیے۔ روڈ نیٹ ورک کی کنسٹرکشن شروع ہو گئی جو ابو ظبی کو آس پاس کے ولیج سے ملائے گی۔ بجلی پیدا کرنے والے پروجیکٹس لانچ کیے گئے۔ اس کے بعد شیخ زاید نے اپنا سارا فوکس ابو ظبی میں انفراسٹرکچر پر لگا دیا۔ اسکول، ہاسپٹل، گورنمنٹ بلڈنگز اور پولیس اور جو بھی ڈپارٹمنٹ کسی ملک کو چلانے کے لیے ہوتے ہیں، ان کو ایک نئے طریقے سے ٹریننگ دی گئی۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے دبئی کے رولر کو بھی مشورہ دیا کہ دبئی کے انفراسٹرکچر اور ٹورزم پر توجہ دیں۔ ابو ظبی نے اس کام کے لیے دبئی کو اچھی خاصی فنڈنگ بھی کر دی، اور پھر آہستہ آہستہ دبئی اپنی خوبصورت بلڈنگ اور ٹورزم کی وجہ سے مشہور ہونا شروع ہو گیا۔ آج کی ڈیٹ میں ابو ظبی کی انویسٹمنٹ فنڈنگ میں
$1.3 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट है। इनमें से $900 सिर्फ अबू धाबी के हर एक सिटीज़न के हिस्से में आते हैं, मतलब कि हर लोकल के हिस्से में $3 मिलियन आते हैं। इसी वजह से अबू धाबी के लोकल्स पूरी दुनिया में सबसे मशहूर और अमीर तरीन शख्स हैं, और इन लोगों ने अपने पैसे को रियल इस्टेट, एयरपोर्ट्स, इक्विटी फंड्स और बैंक्स में भी इन्वेस्ट किया है। और इसी की एग्जांपल 2008 में मिलती है, जब दुबई में फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया और इकोनॉमिक्स क्लैप्स कर गई, तो अबू धाबी ने ही $10 मिलियन का लोन दुबई को दिया, और इसी के बदले में दुबई की इस मशहूर बिल्डिंग का नाम बुर्ज दुबई से चेंज करके अबू धाबी के रूलर के नाम पर रख दिया गया, यानी कि बुर्ज खलीफा। तो ये थी अबू धाबी की इकोनॉमिक स्टेटमेंट और उसकी स्ट्रेंथ, जिनकी वजह से अबू धाबी पूरे गल्फ पर बाजी ले गया। पाकिस्तान, इंडिया, यूरोप, इथियोपिया जैसे बड़े बड़े ममालिक शेख जायद की मौजूदगी में तल्लुकात को साजगार बनाकर अबू धाबी के साथ रहना चाहते हैं, क्योंकि तपते हुए रेगिस्तानों, भूख और अफलास को बर्दाश्त करके एक और अमीर मुल्क बनना, इसकी मिसाल अबू धाबी अपने आप में है। कमिटमेंट, पैशन और वफादारी एक रेगिस्तान को अमीर मुल्क बना सकती है। क्या मोहम्मद बिन जायद और राशिद अल मखतूम के बाद आने वाले भी इसी तरह अपनी रवायात को बरकरार रखते हुए अपने लोगों की खिदमत करेंगे? ये तो वक्त ही आने वाला बता सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि मज़ीद आने वाली नई वीडियो आपको मिलती रहें। इसी के साथ अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।